رضا صاحب، دوسرے ممالک کی بات آئی ہے کہ ان کی طرف سے کتنی پذیرائی جو ہے وہ مل رہی ہے یا کتنی اس تحریک کی سنوائی دوسرے ممالک میں ہو رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کینیڈا کی بات تو آئی کہ ان کے پرائم منسٹر کی طرف سے ان کسانوں کی تحریک کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بیان بھی آیا ہے، اور وہاں پہ جو سکھ ہیں وہ وہاں پہ بھی مظاہرے کر رہے ہیں ان کسانوں کی تحریک کے حوالے سے، تو کسی اور ممالک میں بھی یہ جو ہے اس ایکٹیویٹی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کسی لیول پہ؟ وسیم صاحب، اس کے جواب کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا دوبارہ میں. ایک وہ ہے جو انڈیویجول لیول کے اوپر کچھ پذیرائی مل رہی ہے، ایک وہ ہے جو کہ اسٹیٹ یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو مختلف ممالک ہوتے ہیں ان کی آفیشیل پالیسی، اور مختلف ادارے جو ہوتے ہیں ان کی آفیشیل پالیسی کیا ہے، ان کے کیا بیانات ہیں ان مظاہرین اور ان ایکٹس کے بارے میں. انڈیویجول لیول کے اوپر جس طرح بیگ صاحب نے بتایا، کینیڈا کے اندر بہت زیادہ بیانات آئے. جسٹن ٹروڈو کا بیان ویسے یہ نہیں تھا کہ ان ایکٹس کو ختم کریں، اس کا یہ تھا کہ پروٹیسٹرز کو صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جائے. اچھا، ساتھ یہ کہ ان کی فیور میں بورس جانسن سے بات کی گئی تو اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے کہا کہ یہ تو انڈیا پاکستان کوئی کشیدگی کا معاملہ چل رہا ہے. اچھا، انڈیویجول لیول کے اوپر بہت سارے ممالک میں ایسا ہے جو سکھ کمیونٹی موجود ہے یا وہاں کے ایم پیز موجود ہیں، یعنی ممبرز آف پارلیمنٹ موجود ہیں، وہاں کے جو جرنلسٹ گروپس موجود ہیں، وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کے لوگ موجود ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی ہے اس حوالے سے سکھوں کے حق میں بھی اور یہ ان ایکٹس کے خلاف بھی. میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جو اسپین میں جو ہے وہ بھی ریلی ہو رہی ہے. جی ایگزیکٹلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹ لیول کے اوپر، آفیشیل پالیسی کے لیول کے اوپر، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ آفیشیل اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بھارت میں جو ایکٹس بنائے گئے ہیں یہ بالکل صحیح بنائے گئے ہیں، دس از دا وے فارورڈ. جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا ڈائریکٹر آف کمیونیکیشن ہے، اس نے کہا کہ ایگریکلچرل ریفارمز بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، ہر صورت میں ہونا چاہیے. یہ آئی ایم ایف کی جو چیف اکانومسٹ ہے گیتا گوبیناتھ اس کا نام ہے، اس نے یہ کہا دس از دا اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، جو کہ یہ قوانین پاس کیے گئے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو پذیرائی سوشل میڈیا کے اوپر بھی فارمرز کے پروٹیسٹ کو بہت زیادہ ملتی ہے، چاہے ٹویٹر ہو، چاہے دوسرے اکاؤنٹس ہوں، فیس بک اور انسٹاگرام کے اوپر تو بہرحال مودی حکومت کو زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے فیس بک اور انسٹاگرام جو ہیں وہ انڈین پالیسی کو ٹو کرتے ہیں. اچھا، اب جو بات میں امپورٹنٹلی کہنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ابھی سپر بول جو امریکہ میں ہوا ہے، جو ان کا NFL کا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی 30 سیکنڈز کا انہوں نے پیڈ ایڈورٹیزمنٹ چلائی ہے جس کا سلوگن یہ تھا نو فارمرز نو فوڈ نو فیوچر. تو ایک جس میں تقریباً 100 ملین لوگوں سے زیادہ ویورز ہوتے ہیں جو کہ ٹی وی میں دیکھتے ہیں وہ امریکہ کے اندر. جو سب سے امپورٹنٹ بات میں اس حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں، اور میرے خیال میں یہ میری طرف سے تو حتمی بات یہی ہوگی کہ کچھ ایسے سپورٹ تو موجود ہے جو کہ ان لوگوں کی طرف سے نہیں ہے جو کہ وہ دنیا میں پالیسی میکنگ کرتے ہیں. جو دنیا میں پالیسی میکنگ کر رہے ہیں، پیپل دیٹ میٹر، پاورز دیٹ بی، وہ وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ ہے. وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ میں ممالک بھی آتے ہیں، وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ میں یہ آرگنائزیشنز بھی آتی ہیں، IMF کی طرح، ورلڈ بینک کی طرح، WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی طرح، ورلڈ اکنامک فورم کی طرح. اچھا، وہ سارے کے سارے ان کی مشینری جو ہے وہ مودی حکومت کو اور ان لاز کو سپورٹ کری. کیونکہ ان کے گلوبلسٹ ایجنڈا ہوتا ہے. جو بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں دجال اور دجالیت کے بارے میں، اس میں اس چیز کا خاص طور پہ ذکر آتا ہے کہ فوڈ کنٹرول جو ہے اس کے اوپر دجالیت جو ہے اور شیطنت جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کرے گی تاکہ وہ ون ورلڈ گورنمنٹ کے تحت اپنے کنٹرول میں لے ان چیزوں کو، اور وہی چیزیں ہمیں ساری دنیا میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ کچھ سپورٹ موجود ہے لیکن وہ فریگمنٹڈ سپورٹ ہے، جو کہ بہت ایک چارج سپورٹ جسے کہا جا سکتا ہے وہ نہیں ہے، لیکن جو بہت زیادہ ڈسپلنڈ طور پہ اور ایک پورے ایجنڈا کے تحت سپورٹ مل رہی ہے وہ تو مودی حکومت کو اور ان لاز کو مل رہی ہے. پوری دنیا کے ممالک ان کے آفیشیل پالیسی کی طرف سے بھی، اور جو باڈیز موجود ہیں دنیا میں ان کی آفیشیل پالیسی کے طور پہ بھی.